الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں صرف انسان نہیں بلکہ کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات اور تمام انسان، خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو، آپ ان سب کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو ہمارے سامنے تو دو ہی جہان ہوتے ہیں۔ ایک جہان یہ ہے جس میں ہم زندہ ہیں، اور ایک وہ جہاں جو مرنے کے بعد جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا ایک سے زیادہ جہاں ہو سکتے ہیں؟ اور سائنسی اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق کیا ایسا ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے ہمارے تو آقا و مولا ہیں، ہمارے لیے وہ رحمت ہیں، ہمارے لیے تو ان کی جو ایک ایک حکم ہے اور ایک ایک ان کی جو زندگی کا پہلو ہے وہ باعث رحمت ہے، لیکن کیا آپ غیر مسلموں کے لیے بھی اور جو حضور پہ ایمان نہیں رکھتے، کیا آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں؟ یا یورپ میں جو رہنے والے لوگ ہیں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو ہمارے لیے کیسے رحمت ہے؟ ہم تو ان پہ ایمان ہی نہیں رکھتے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا مختصراً جو ہے وہ عقلی دلائل کی روشنی میں قرآن اور سائنس کی اور علم کی دنیا سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس زمین میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو نظام شمسی ہے، یہ ایک بہت بڑی کہکشاں کا حصہ ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس کہکشاں میں جو سیارے ہیں، اگر ایک سیارے سے ہم دوسرے سیارے تک ہم روشنی کی رفتار کے ساتھ بھی اگر سفر کریں جو کہ ناممکن ہے، تو اس میں بھی 70,000 سال بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ سال لگیں گے تو ہم ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جا سکیں گے، اور وہ سیارہ بھی اسی کہکشاں کا حصہ ہوگا۔ یعنی لاکھوں سال کا سفر طے کر کے آپ صرف اسی کہکشاں ملکی وے کے اندر رہیں گے۔ اور اس طرح کی سائنس کا یہ خیال ہے کہ 240 بلین کہکشائیں ہیں، یعنی کائنات کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المشرقین و رب المغربین کہا ہے۔ عمومی طور پہ زمین کے اگر ریفرنس سے دیکھا جائے تو ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے، دو مشرق نہیں ہو سکتے۔ لیکن رب المشرقین جب کہا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سیاروں کے جو یا باقی جو دنیا میں پلانٹس ہیں ان کے ریفرنس سے جو ان کا مشرق ہے وہ ممکن ہے ہمارے لیے وہ مشرق نہ ہو، اور جو وہاں کا مغرب ہے، ویسٹ ہے، وہ ہمارے لیے نہ ہو۔ تو ایک تو خدا نے رب المشرقین اور رب المغربین کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا۔ تو یہ سائنسی تمام جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لائف صرف زمین پہ نہیں ہے، جو اربوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی کہکشائیں ہیں، اور اس کہکشاؤں میں اربوں کی تعداد میں سیارے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں کہاں پہ زندگی ہے۔ یہ سائنس بھی اس چیز کی کھوج میں ہے، اور قرآن حکیم نے بھی یہ کہا ہے کہ کائنات میں دوسرے جو سیارے ہیں وہاں پر بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ ریفرنس ہے 42/29 قرآن حکیم کی جو آیت ہے، اور 16/49۔ تو ان میں یہ کہا گیا ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی کائنات میں زندگی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خدا کے قوانین کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی بڑا دلچسپی کا باعث ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دی بیسٹ ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا۔
قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اکثر مخلوق میں سے بہتر ہے لیکن دی بیسٹ نہیں ہے، اور اس کا آپ ریفرنس 17/70 دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی کائنات میں انسان سے بہتر مخلوق بھی موجود ہو اور کائنات کی باقی جگہوں پہ بھی زندگی ہو۔ اب یہ سائنس اور قرآن کی ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے سمجھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں، اور اس لیے کائنات میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی زندگی ہے، وہ کس نوعیت کی زندگی ہے، لیکن اگر وہاں پہ زندگی ہے، وہاں پہ خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہوگا۔ اس لیے آپ کو خدا نے جو ہے وہ رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا ہے۔ اب دوسرا یہ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے تو رحمت ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے رحمت ہیں؟ تو یہ سائنسی اور عقلی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان سائنسی ترقی میں پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ البیرونی، ابن سینا، خوارزمی اور جابر بن حیان، اتنی طویل فہرست ہے مسلمان جو مفکرین کی، سائنسدانوں کی، اسکالرز کی، ابن رشد، جنہوں نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور اس وقت جو آج کا جو یورپ ہے، یہ ڈارک ایجز میں تھا، یہ خود اس کو کہتے ہیں کہ یہ تاریک دور تھا، یہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی، فکر، حکمت، ان چیزوں سے سب دور تھے۔ جب مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، اور وہاں سے جب انہوں نے سائنسی طرز فکر کو دیا، کیونکہ قرآن حکیم جو ہے اس نے مسلمانوں میں سائنسی طرز فکر کو جو ہے وہ فروغ دیا، اور قرآن نے بار بار کہا غور و فکر کرو، کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کو دیکھو، تم دیکھو ہم کس طرح سے ہڈیوں پہ گوشت جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، تم دیکھو کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، تم سیاروں میں اور زمین میں دیکھو کہ خدا کی قدرت کہاں کہاں پہ نہا ہے، اور تم اس پہ غور و فکر کرو اور کائنات کو دیکھو۔ تو جب مسلمانوں میں یہ سائنسی انداز فکر آیا اور انہوں نے سائنس کے میدان میں اتنی زیادہ ترقی کی، اور اس ترقی سے جب یورپ نے روشنی حاصل کی، اور یورپ کے جو لوگ تھے انہوں نے سائنسی علوم کے لیے عربی زبان سیکھی، اور عربی کے وہ قریب ہوئے اور مسلمان سکولرز کے قریب ہوئے، تو وہ آگے بڑھے، اور آج بھی انگریزی زبان میں تقریباً 1000 کے قریب عربی زبان کے الفاظ موجود ہیں، اور یہ یہاں کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، محققین ہیں، یا بہت بڑے ان کے سکولرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس میں مائیکل ایچ ہارٹ بھی شامل ہے، برگساں بھی ہے، گوئٹے بھی ہے، کارلائل بھی ہے، اس کے بعد اس میں سمتھ بھی ہے، اسٹیفنسن بھی ہے، بے شمار جو ہیں وہ ان کے مفکرین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک کی جو ذات گرامی ہے، اس نے انسانیت پہ انمٹڈ نقوش چھوڑے، اور آپ نے جو نظام یا دین پیش کیا، اس کے جو ان کے جو فالوورز تھے، انہوں نے جو سائنسی ترقی کی، اس ترقی سے یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے، اس اندھیرے سے، تاریک دور سے نکلا، اور اس کی روشنی لے کے یورپ جو ہے وہ آج ترقی کی راہ پہ کھڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول پاک ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ اگر رسول پاک کی بعثت نہ ہوتی، مسلمان جو سائنسی انداز فکر اختیار نہ کرتے، تو آج کا یورپ بھی جو ہے وہ گٹا ٹوپ اندھیروں میں جو ہوتا، یہاں پر بھی کریسٹ اور جو کراؤن ہے اس کی حکومت ہوتی، اور یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ جس کو آج جمہوریت کہتے ہیں یا سائنسی ترقی کہتے ہیں، اس سے بہت دور ہوتے۔ ان کا جو وہ دور ہے جو آج سے 6-7 صدیوں پہلے والا ہے، اس سے بھی شاید بدتر ہوتا۔ تو اس اعتبار سے آج کے یورپ کے لیے بھی، امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے بھی اگر وہ ترقی کی جس معراج پہ ہیں، وہ رسول پاک کی اس رحمت اور آپ کی بعثت کی وجہ سے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور آپ کی شخصیت کے بارے میں
ایسی وہ باتیں کہتے ہیں جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، جس سے ہم لوگ آزردہ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ آج وہ جس ترقی کی معراج پہ بیٹھے ہیں وہ حضور کے غلاموں کی بدولت ہیں۔ تو یہ بالکل قرآن نے جو برحق کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا جذبہ ہمارے دلوں میں مجزن کر دے، اور ہم آپ کے جو لائے ہوئے پیغام ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور جس کو اقبال نے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔